دیکھیں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، بالکل جھوٹی بات، غلط بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنی کتابوں میں بارہا مرتبہ خاتم النبیین لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کی شریعت میں سے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے یا کچھ نکال دے یا نئی شریعت لائے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے۔ ایسے کسی بھی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، وہ اس کا دعویٰ کفر ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خود کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جو خاتم النبیین کے بالکل برعکس؟ اس کی صرف وضاحت میں اتنی کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں علماء نے 1300 سال 1400 سال ہو گئے ہیں، میں 1300 سال کی بات کرتا ہوں۔ 1300 سال سے تمام علماء اسلام بزرگان امت یہ دعویٰ کرتے آئے کہ امام مہدی علیہ السلام 14ویں صدی میں آ جائیں گے۔ میرا کل بھی ایک پریس رپورٹر تھے، میرا ان سے یہ بھی سوال تھا، 1300 سال تک علماء یہ کہتے رہے کہ امام مہدی آ جائے گا، اور مسلمانوں کو انہوں نے امیدیں دلائیں۔ میں کہا 13ویں صدی ختم ہو گئی اور 14ویں صدی بھی ختم ہو گئی، 14ویں صدی کے بعد بھی کوئی امام مہدی آپ کے نزدیک نہیں آیا۔ میں نے ان کو کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر امام مہدی نہیں آیا جس کے آنے کے متعلق 1300 سال تک علماء اور مفکرین اسلام کہتے رہے، تو کیا وہ سچے ہوئے کہ جھوٹے؟ قرآن کہتا تھا کہ 14ویں صدی میں آ جائے گا، حدیث کے اشارے ہیں 14ویں صدی میں آ جائے گا، علماء کہتے تھے 14ویں صدی میں آ جائے گا، اور نہیں آیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام بزرگان امت سچے رہے یا جھوٹے رہے؟ کہنے لگا وہ تو سارے جھوٹے بن گئے۔ میں نے کہا ان کو سچا بنانے کا پھر ایک طریقہ ہے کہ سچا امام مہدی تم ظاہر کر دو، مان ہم لیں گے۔ اگر تم نہیں بتا سکتے سچا تو جو آیا ہے اس کو سچا تسلیم کر دو، تو یہ سارے بزرگان امت ماں تمام انبیاء اور رسول یہ سب سچے ہو جائیں گے، قرآن سچا ہو جائے گا، حدیث سچی ہو جائے گی۔ مگر یہ علماء ہیں کہ انہوں نے ایسی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ نہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے سچا کہنا ہے، نہ انہوں نے قرآن کو سچا ماننا ہے، نہ انہوں نے حدیث کو تسلیم کرنا ہے، اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں موٹی سی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایک مسیح آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں آسمان پہ چلا گیا۔ آج ایک بچے سے پوچھ کے دیکھو بیٹا یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں اوپر، یہ بتاؤ آسمان پہ چلا جائے گا؟ کہتا نہیں، بچہ بھی نہیں ماننے کو تیار۔ مولوی کہتا ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے اور کہتے ہیں بغیر کھائے پیے کے زندہ ہیں۔ کسی ایک بچے سے پوچھو بیٹا اگر تمہیں 1 مہینہ کھانا نہ دیا جائے تو تم زندہ رہو گے؟ کہتا ہے مر جاؤں گا۔ مولوی کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ ایک آدمی 2000 سال سے بغیر کھائے پیے کے آسمان پہ بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہے، اور پھر کمال یہ کہتے ہیں اس کی عمر بھی نہیں بڑھتی۔ 33 سال کے گئے تھے، 33 سال کی عمر ہے۔ عجیب منطق ہے۔ پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ 33 سال کے ہوں گے، اور آئیں گے کیا کرنے؟ کہتے ہیں آئیں گے امت محمدیہ میں، اور امت محمدی کی اصلاح کرنے آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان پہ گئے تھے نبی تھے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی تھے۔ اور جب وہ آسمان سے نیچے اتر آئیں گے نبی ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ بھی عجیب تم لوگوں کی منطق ہے۔ قرآن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی تبدیل ہوگا قرآن؟ اس میں کوئی آیت کوئی نکالی جا سکتی ہے، کوئی نئی ڈالی جا سکتی ہے قرآن کریم میں؟ جب نہیں ڈالی جا سکتی، نہیں نکالی جا سکتی، کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ مگر قرآن کیا لکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل۔ مسلمان تو قرآن ہی پڑھیں گے نا، اور جو مسیح آئے گا وہ بھی کہتے ہیں آ کے قرآن پڑھے گا۔ قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں۔ جب خدا قرآن میں ان کو رسول کہہ رہا ہے تو مولوی کہتا ہے نہیں وہ رسول نہیں ہو سکتے، وہ امتی ہوں گے۔ کمال تمہاری منطق ہے، خدا اس کو رسول رسول کہے گا، مسلمان ان کو رسول رسول پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کے اپنے آپ کو رسول پڑھیں گے، اور مولوی کہتا ہے نہیں نہیں تو غلط پڑھ رہا ہے، تو امتی یا رسول نہیں ہے۔ عجیب منطق ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ امام مہدی بن کے مسیح موعود بن کے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کس جرم سے ان کی نبوت چھینی جائے گی؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے، اور آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد،
اور قرآن کہتا ہے وہ ہوں گے نبی، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے علماء نے کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ پہلے سے پرانے ہوں گے اس لیے نہیں آ سکتے۔ بھئی حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا، اگر لکھا ہے تو بتا دو، اس طرف نہیں آتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کر رہا ہے، ہم ان علماء کے سامنے 30 آیتیں رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور خدا کا خوف کرو اور خدا سے ڈرو، ایک آیت تو نکال کے بتاؤ جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بجسم انصری چلے گئے ہیں، وہ تو پیش نہیں کرتے۔ کبھی پلٹی ماریں گے حدیث کی طرف چلے گئے، ہم کہتے ہیں چلو حدیث میں دکھا دو کہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں بجسم انصری، وہاں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں۔ صرف منہ کی باتیں اور ختم نبوت کی جو بات اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک نبی آئے گا تو علماء جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ 4 مرتبہ دہرائے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے۔ تو پھر یہ علماء کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بنی اسرائیل میں گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں ادھار ایک مسیح۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے کہ اس کو کسی بنی اسرائیلی کو گھسیٹ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کرے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اس قدر مضبوط ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح 1000 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارا کیا جرم ہے ان میں جو ہمیں یہ فتوے دیتے ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ لکھا ہے ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا۔ ہمارا جرم یہ ہے، ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ایسی ہے جو ایک نہیں 1000 نبی پیدا کر سکتی ہے، ہمیں کسی نبی بنی اسرائیلی کی ضرورت نہیں۔ اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہی دعویٰ فرمایا ہے کہ مجھے جو نبوت کا انعام ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا۔ تو مجھے یہ جو انعام ملا ہے یہ اس مطابقت اور کامل فرما برداری کے نتیجہ میں ملا ہے۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری شریعت قرآن ہے، نماز میرے پہ فرض ہے، روزے میرے پہ فرض ہیں، حج میرے پہ فرض ہے، زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے، تمام وہ احکامات جو اسلام پیش کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ علماء کی ایسی عقل ماری گئی